آج کا دن بھی زندگی کے ان دنوں میں سے تھا جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر دل کے اندر کئی یادیں جگا دیتے ہیں۔ صبح ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ تھی، پھر اپنے بیٹے کے اسکول ایڈمیشن کے لیے جانا تھا۔ دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور اسکول چلی گئی۔ جب فارم فل کرنے لگی تو بیٹی نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر جیسے تیسے بیٹی کو ٹیکل کیا اور فارم فل کیا۔ بیٹی کو اس کے بابا کے پاس چھوڑا اور میں پیپر سبمٹ کروانے اسکول چلی گئی۔ اسکول والوں نے کچھ اور فارمز میرے ہاتھوں میں تھما دیے۔ جب میں نے فارمز دیکھے تو اس کے اوپر فادر کے سگنیچر چاہیے تھے۔ میں نے فارمز لیے اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر ان فارمز کو فل کیا، ہسبینڈ کے سگنیچر لیے، ایک کپ چائے پی اور بیٹی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چل پڑی۔ ہاسپٹل سے فری ہوتے ہی میں اسکول چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے فارم سبمٹ کروائے۔ بیٹی میری تھکن سے بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کو گھر لے کر آئی اور سلا دیا۔ آلریڈی 1 بج چکا تھا اور اگر وہ ابھی نہ سوتی تو اس نے 2 بجے پھر سے میرے ساتھ اسکول جانا تھا۔ بیٹی کو سلاتے سلاتے اچانک مجھے وہ اپنے ابتدائی دن یاد آ گئے جب میں اس ملک میں نئی آئی تھی۔ اچھا تو باتوں ہی باتوں میں گروسری بھی دیکھ لیں، یہ سب کچھ لیڈل سے آیا تھا اور یہ سب کچھ حلال ہے۔ بریڈ آپ کو یہ حلال ملے گی اور یہ جو فیری کی بوتل میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ آفر پہ 10 یورو کی ملی تھی۔ ویسے یہ 14-15 یورو کی ہے لیکن آفر پہ 10 یورو کی مل رہی تھی۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ توا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے یہ 10 یورو کا توا لیا تھا آئیکیا سے۔ تو جن کے مجھے بٹر کے ریلیٹڈ کوسچنز آئے تھے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، میں جب بٹر بائی کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی، یا میں مارکیٹ جاؤں گی تو میں اس کی ویڈیو بنا لوں گی، کیونکہ ابھی فی الحال میں نے سارے بٹر کا جو ہے نا وہ گھی بنا لیا تھا۔ تو آج جب میں اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کے سارے کام خود کرتی ہوں تو یقین نہیں آتا کبھی یہی سب چیزیں میرے لیے کتنی مشکل ہوا کرتی تھیں۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے بہت عام لگتی ہیں لیکن ان کے پیچھے روز کی ایک خاموش جدوجہد چھپی ہوتی ہے۔ جب میں اسپین آئی تو میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ اپنے گھر میں کبھی کسی چیز کی فکر ہی نہیں کی تھی۔ والدین، بھائی سب ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، ضرورت پڑتی تو چیز خود بخود مل جاتی تھی۔ لیکن یورپ کی زندگی ایک نیا امتحان لے کر آئی۔ حلال کھانے کی چیزیں ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ ایک چیز ایک دکان سے ملتی، دوسری کسی اور دکان سے، کئی کلومیٹر بچوں کے ساتھ پیدل چلنا پڑتا تھا۔ شروع میں میرے ہسبینڈ 1 منتھ کے بعد آتے تھے اور وہی ساری گروسریز کر کے دے جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بسیز کے روٹ سمجھانے شروع کیے۔ کئی بار غلط بس میں بیٹھ گئی، کئی بار راستہ بھول گئی۔ دل میں خوف رہتا تھا کہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر گم ہو گئی تو واقعی کیا ہوگا۔ بیمار ہوتی تو ہاسپٹل جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ سرکاری دفاتر کا کام ہوتا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور زندگی نے آہستہ آہستہ مجھے سکھانا شروع کیا۔ میں نے خود بسوں میں سفر کرنا سیکھ لیا، اپنے کام خود کرنے شروع کر دیے اور پھر ایک دن میری زندگی میں ایک خوبصورت سی تبدیلی آئی۔ میرا بیٹا بہت جلدی اسپینش لینگویج سیکھ گیا۔ میرا چھوٹا سا بیٹا میرے لیے ایک ٹرانسلیٹر بن گیا۔ پردیس کی راہوں میں تنہا بھی چلی ہوں میں، آنسو بھی چھپائے ہیں، ہنس کر بھی رہی ہوں میں۔ بچوں کی محبت نے ہمت کو جلا بخشی، ہر مشکل کے آگے پھر دیوار بنی ہوں میں۔ وقت نے سکھایا ہے مت ہار کبھی جانا، گر گر کے سنبھلنے کی عادی بنی ہوں میں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، ہر اس ماں کی ہے جو اپنے گھر، اپنے ملک سے دور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خاموشی سے جدوجہد کر رہی ہے۔ انسان سیکھ جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے اور ایک دن وہی کام آسان لگنے لگتے ہیں جو کبھی ناممکن محسوس ہوتے تھے۔ میرے سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو فالو کر لیں۔